السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے السلام علیکم، جس کے مقرر ہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ، بامقام خانپور، ضلع رحیم یار خان۔ اور سب مل کر سنتے ہیں السلام علیکم۔ جو ظاہری طور پر اتنی بڑی اہمیت کا حامل نہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک بڑا باعظمت اور باکمال عنوان ہے جو مسلمان کا شعار اور مسلمان کی نشانی ہے، جسے عام طور پر مسلمان بھول جاتے ہیں۔ اور وہ عنوان ہے السلام علیکم، کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے اسلام کی نشانی یہ ہے، ان کے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کیا چیز ہے؟ مسلمان سلام کیسے کریں؟ سلام کی فضیلت کیا ہے؟ سلام کی ضرورت کیا ہے؟ کن کن موقعوں پر سلام کرنا چاہیے، کن موقعوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے؟ یہ مستقل ایک عظیم عنوان ہے جس پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں ایک کوشش کروں گا کہ ضروری مسائل کم از کم میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں، اگرچہ میں اس کی تفصیلات کو کھول کر نہیں بیان کر سکوں گا۔ دنیا کا ایک رواج ہے کہ جب بھی دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو اس ملاقات میں وہ کچھ ایسے محبت بھرے کلمات کہتے ہیں جس سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار، عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور وہ مختلف مذہبوں میں، مختلف ادیان میں، مختلف اقوام میں مختلف قسم کے رواجات ہوتے ہیں، اور وہ اسی قسم کے سلام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے ہاں ایک مروج سلام ہے، نمستے کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ آریہ سماج غیر مسلم قوم ہے۔ یہ الفاظ، اس کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے کہ میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، نمستے۔ اب یہ دو آدمی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ بھی کہتا ہے نمستے، وہ بھی کہتا ہے نمستے۔ ظاہراً بڑا اچھا خوبصورت لفظ ہے کہ بھی ایک دوسرے کی تعظیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، یہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ لیکن جہاں اس میں اچھا پہلو اور خوبصورت پہلو ہے کہ ایک دوسرے کی تعظیم ہو رہی ہے، وہاں اس میں ایک ایسا بھیڑا پہلو بھی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تعظیم کا تعلق چھوٹے کے لیے بڑی شخصیت کے ساتھ تو ہے کہ چھوٹا بڑے سے کہے میں آپ کی تعظیم کر رہا ہوں، اولاد والد سے کہے میں آپ کی تعظیم کر رہا ہوں، بیوی اپنے شوہر سے کہے میں آپ کی تعظیم کر رہی ہوں، شاگرد اپنے استاد کو کہے میں آپ کی تعظیم کر رہا ہوں، مرید اپنے مرشد کو کہے میں آپ کی تعظیم کر رہا ہوں، غلام اپنے آقا کو کہے میں آپ کی تعظیم کر رہا ہوں۔ لیکن اس کا عکس، اس کے الٹ، وہ جب یہ کہے نمستے کہ میں بھی آپ کی تعظیم کر رہا ہوں، تو یہ ایک عجیب سا جملہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی تعظیم کر رہا ہے، حالانکہ وہاں شفقت ہوتی ہے، تعظیم نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب جملہ ہوگا کہ پیر اپنے مرید کو یہ کہے کہ میں بھی تیری تعظیم کر رہا ہوں، حالانکہ وہاں محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس پہ نظر عنایت کا اظہار کرنا چاہیے، تعظیم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ استاد اپنے شاگرد کو کہے کہ میں آپ کی تعظیم کر رہا ہوں، یہ ایک عجیب سا جملہ ہے، حالانکہ استاد یہ کہے کہ بہرحال آپ نے میری تعظیم کی ہے، میں بھی بیٹے آپ سے پیار کرتا ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو اس قوم میں ایک سلام تو ہے، ایک طرف بڑا اچھا لفظ ہے، دوسری طرف بڑا معیوب لفظ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کو جب یہ کہتی ہے نمستے تو احترام کا منصب سامنے آتا ہے۔ جب مرد اپنی بیوی کو کہے نمستے تو وہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ تو گویا اس قوم میں ایک رواج تو ہے کہ ملاقات کے وقت ایک اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک طرف سے خوبصورت جملہ ہے، دوسری طرف سے بدصورت ہے۔ ایسے ہی اور قوموں میں آپ دیکھ لیجئے، سکھوں کے ہاں بھی ایک سلام ہے، سیتا رام وہ عام طور پہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی معبود ہے، خدا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جیتا رہے، جیے۔
اب وہ اس سیتا کو, اس کی بیوی کو مرے ہوئے ہزارہ سال بیت گئے, لیکن چونکہ مرے ہوں سے ان کو محبت ہے, جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی جہاں بھی بیٹھے وہ نام لے کے کہہ دیا جی بھٹو زندہ باد. میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ضیاء الحق زندہ باد, فلانا زندہ باد, کسی کا بھی آپ نیم لے کر اس کو زندہ باد کہیں. حدیث پاک میں ایک لفظ آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, اس نے آ کر یہ جملہ کہا, اور یہ ایک آدمی کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے, اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تم خدا کرے زندہ رہو. تو حضور نے فرمایا تو نے لغو جملہ کہا ہے, جو عمر اللہ لکھ چکے ہیں اتنی عمر اس کے حصے اور مقدر میں ہے. یوں تو کہہ کہ اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال, یہ کہنا کہ ہے تو زندہ رہے یا تیری عمر میں اضافہ ہو, یہ جملے غلط ہے. جو اللہ تقدیر میں لکھ چکے ہیں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اب مرنے والا مر گیا, وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے, کیا کیفیت ہے, کیا حالت ہے, اور یہاں آدمی کہتا ہے سیتا رام. بھائی سلام تو ہے, اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ ایک دوسرے سے اس سلام کا کیا تعلق ہے؟ ایک دوسرے سے اس ملاقات کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے اس میں کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. یہ بھی سلام کوئی سلام نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ دو قوم, ایک قوم کے دو فرد ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں. آپ دنیا کے جتنے مذاہب میں جو بھی سلام کا طریقہ یہ رواج پاتا ہے, یا جس انداز سے وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں, اس کے لیے محبت کے جو کلمات استعمال کرتے ہیں, آپ اگر ان سب پر غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہی کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں, دوسرے کا اعزاز تو ہو جاتا ہے. عیسائی مذہب میں تو سلاموں کی لائن لگی ہوئی ہے. فجر کا سلام علیحدہ ہوگا, ظہر کا علیحدہ ہوگا, شام کا علیحدہ ہوگا, مغرب کا علیحدہ ہوگا, عشاء کا سلام علیحدہ ہوگا. ہر سلام کے لیے مختلف الفاظ ہیں. اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ آدمی ان سلاموں کی فہرست تیار کرتا رہے کہ اب یہ صبح کا وقت ہے, یہ دوپہر کا وقت ہے, یہ عصر کا وقت ہے. کبھی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے, کبھی گڈ ایوننگ کہہ رہا ہے, کبھی جناب گڈ بائی کہہ رہا ہے, کبھی کچھ کہہ رہا ہے. یہ مختلف قسم کے جتنے سلام ہیں, ان سلاموں کو یاد کرنا بھی اس کے لیے ایک مسئلہ ہے. پھر یہ کہ ہر وقت بھی یاد کرتا رہے کہ اب یہ وقت ہے, اس وقت میں نے یہ سلام کہنا ہے, اب یہ وقت ہے, اس وقت میں نے یہ سلام کہنا ہے, اب یہ وقت ہے, اس وقت میں نے یہ سلام کہنا ہے. پھر اس میں کوئی تمیز نہیں, اس لیے اس سلام کی بھی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی یہ جتنے مذاہب کے سلام ہیں یہ مخلوق کے ایجاد کرتا ہے, اس لیے ان سلاموں میں جامعیت نہیں, ان سلاموں میں قوت نہیں, ان سلاموں میں عظمت نہیں کہ جس سے آدمی ایک دوسرے کو سلام کرے اور اسے محسوس ہو کہ میں بڑے باکمال جملے کہہ رہا ہوں اور بڑے ادب و احترام کا اظہار کر رہا ہوں. ہمارے یہاں رواج ہے جو بچوں کو ہم سلام سکھاتے ہیں, ٹاٹا, بائی بائی, یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے. کوئی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے, کیا مفہوم ہے, کیا اس کا انداز ہے, یہ کیا سکھایا جا رہا ہے. یا صرف یوں ہاتھ ہلا دینا یا انگلی کے اشاروں سے یوں کر دینا, یہ کوئی سلام نہیں. اسلام نے جس چیز کی تعلیم دی ہے آپ اس پر غور کریں. میں اس پر دو تین باتیں ضروری گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اندر صحیح چیزیں رواج پائیں. اسلام نے آپ کو یہ سلام کی تلقین کی, اسلام نے آپ کو یہ ترغیب دی. شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں, جب دو مسلمان ایک دوسرے کو ملنے لگیں, جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو اس ملاقات میں ایک تو اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملیں, مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں, زبان پر تبسم کا اظہار ہو, موڈ بنا کر نہیں, چہرہ خراب کر کے نہیں, دوسرے کو پریشانی کے انداز میں دیکھ کر نہیں, بلکہ خوشی کا اظہار کر کے سلام کرے. اور پہلا سلام کرنے والا السلام علیکم کا جملہ کہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو, اور دوسرا والے کو سلام کہے کہ تم پر میں بھی اللہ کی طرف سے تم پہ سلامتی بھیجنا چاہتا ہوں. یہ بھی اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگے, وہ اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگے. اب دنیا کے ان مذاہب کے ان سلاموں کو بھی سامنے رکھیے اور اسلام کے سلام کو سامنے رکھیں تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق سامنے سمجھ آئے گا کہ جب مسلمان سلام کرتا ہے یہ اپنے ساتھی کے لیے امن کی دعا مانگ رہا ہے, سلامتی کی دعا مانگ رہا ہے, رحمت کی دعا مانگ رہا ہے. اور سلامتی ایک ایسی چیز ہے کہ امیر بھی سلامتی کا محتاج ہے, غریب بھی سلامتی کا محتاج ہے, بڑا بھی سلامتی کا محتاج ہے, بچہ بھی سلامتی کا محتاج ہے, جوان بھی سلامتی کا محتاج ہے, بوڑھا بھی سلامتی کا محتاج ہے, مرد ہے تو وہ بھی سلامتی کا محتاج ہے, عورت ہے تو وہ بھی سلامتی کا محتاج ہے. اگر کوئی شخص خوشحال ہے تب بھی سلامتی کا محتاج ہے, اور اگر حال سے بے حال ہے تب بھی سلامتی کا محتاج ہے. ہر آدمی اس بات
की एहतियाजी रखता है कि मैं अमन से रहूं, मुझ पर सलाम हो, मेरे ऊपर सलामती नाजिल हो, मुझे रहमत मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे इनायत मिल जाए। इसमें कोई तमीज नहीं। बड़ा छोटे को कह सकता है खुदा आपको सलामत रखे, छोटा बड़े को कह सकता है अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। उस्ताद शागिर्द को कह दे कि खुदा तुझे सलामत रखे, शागिर्द उस्ताद को कह दे अल्लाह तुझे सलामत रखे, पीर मुरीद को कह दे अल्लाह तुझे सलामत रखे, मुरीद पीर को कह दे अल्लाह तुझे सलामत रखे। या अस्सलामु अलैकुम कि तुम पर सलाम हो, ये इतना बाअज़मत जुमला है कि अमीर भी इस्तेमाल कर सकता है, गरीब भी इस्तेमाल कर सकता है, उस्ताद भी इस्तेमाल कर सकता है, शागिर्द भी इस्तेमाल कर सकता है, मुर्शिद भी इस्तेमाल कर सकता है, मुरीद भी इस्तेमाल कर सकता है, आका भी ये जुमला इस्तेमाल कर सकता है, गरीब भी ये जुमला इस्तेमाल कर सकता है, बादशाह रियाया के लिए इस्तेमाल कर सकता है, रियाया अपने बादशाह के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इस सलाम में एक तरफ सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसमें मसावात का आलम यह है कि कोई तमीज नहीं कि कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, हाकिम हो, महकूम हो, बादशाह हो, रियाया हो, उसके लिए सलाम का कोई खास जुमला इस्तेमाल किया जाए। हर एक को आप अस्सलाम वालेकुम कहिए। ये वो इस्लाम का सलाम है जिस सलाम का मुकाबला दुनिया के कोई मजहब का सलाम नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, इस पर गौर करें। अल्लाह की आप पर सलामती हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। और देखें, जब से हमने एक दूसरे को सलामती की दुआएं देना छोड़ी हैं, पूरे हौसले से मेरी बात को समझें, जब से हमने ये एक दूसरे को सलाम करना छोड़ दिया है, हम हादसात का शिकार हैं। एक आदमी दूसरे को देखकर घबरा जाता है, पता नहीं ये क्या मुसीबत मुझ पे नाजिल हो रही है, ये मैं सही सालिम बैठ रहा हूं या आके मुझे गोली से उड़ा देगा। इस वक्त हम जितने हादसात का शिकार हैं, उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि पहले मुसलमान को मिलता था, एक दूसरे को अमन और सलामती की दुआ देते थे, हमने वो दुआएं करना छोड़ दी, अल्लाह ने अपनी रहमत हमसे उठा ली। ये मैं अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं कह रहा, हकीकत है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इस उन्वान को सोचा करते थे कि क्या वजह है हमारे शिकस्त खाने की। उस पर गौर करो कि कौन सा सबब है कि आज हम फतह नहीं हासिल कर रहे हैं। सहाबा मैदान जंग में थे, बड़े परेशान हुए कि जी कई दिन हो गए किला नहीं फतह हो रहा। रात को बैठकर बड़े बड़े जलील कदर सहाबा मशवरा करते हैं कि कोई हमसे रसूलुल्लाह की सुन्नत तो नहीं रह गई। तो एक सहाबी ने कहा कि मुसलसल जंग की वजह से कई दिन हो गए हमने मिसवाक नहीं किया, शायद हुजूर ये सुन्नत हमसे रह गई है। अमीर लश्कर ने कहा कल की लड़ाई से पहले अभी अभी सारे लोग जंगल की तरफ जाओ, मिसवाक तोड़ कर आओ, इस दरिया के किनारे बैठकर सारे मिसवाक की सुन्नत को जिंदा करो, फिर कल जंग लड़ेंगे। सहाबा चले गए, मिसवाक तोड़ के लाए, सबने मिसवाक करना शुरू कर दिया। काफिरों के जासूस देखने के लिए आए कि मुसलमानों की पोजीशन देखे। उन्होंने कहा ये मुसलमान कोई इंसान नहीं है, तो कोई और आफत आ रही है हम पर, ये कोई और कौन है, ये अपने दांत तेज कर रहे हैं, शायद सुबह तुम्हें चबा न जाए, तुम्हें खत्म न कर जाए, इसलिए खुदा के लिए चाबियां इनके हवाले कर दो। सिर्फ उस मिसवाक की सुन्नत को जिंदा करने की वजह से पूरा किला फतह हुआ, मुसलमान जंग से फतहयाब होकर कामयाब व कामरान घरों को वापस लौटे। रसूलुल्लाह की अदाओं में इतनी बरकतें हैं। ये एक अदा है अस्सलाम वालेकुम। जब से हमने अस्सलाम वालेकुम छोड़ दिया, ये सलाम है लोगों का, एक ने यूं किया दूसरे ने भी यूं कर दिया। और जनाब ये भी एक सलाम है, या अली मदद, उसने कहा जी मौला अली मदद। और आजकल तो हमारे यहां जो हमारे देहाती सलाम है, बिस्मिल्लाह सही और सत बिस्मिल्लाह सही, ये सलाम हो रहा है। कोई जुमला इनमें ऐसा बाबरकत नहीं है। आप किसी को बिस्मिल्लाह कहें, बिस्मिल्लाह होता है खाना खाने के लिए। एक दोस्त है, उसको किसी ने कहा बिस्मिल्लाह, उसने कहा औज़ु बिल्लाह। उसने कहा शर्म नहीं आती, मैंने बिस्मिल्लाह कहा, तूने औज़ु बिल्लाह कहा है। उसने कहा बिस्मिल्लाह होता है खाने के लिए, तुमने कहा बिस्मिल्लाह, मैंने कहा शायद खाता है, तो मैंने कहा औज़ु बिल्लाह, अल्लाह इससे पनाह अता कर। ये हकीकत क्या है? वो कलमा इस्तेमाल करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। हुजूर ने एक चीज सिखाई कि अस्सलाम वालेकुम कहो, अल्लाह की तुम पर सलामती हो। इस सलाम पर गौर करें कितनी जामियत का जुमला है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, तो पैदा करने के बाद अल्लाह ने आदम में रूह डाली। रूह डालने के बाद फरमाया कि आदम जाओ और ये फरिश्तों की जमात बैठी है, इनको तुम सलाम करो। तख्लीक इंसानियत के बाद, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, आदम में जी रूह होने के बाद सबसे पहला अमल जो अल्लाह ने आदम से कराया है वो यही काम करा है कि अस्सलाम वालेकुम का रिवाज करा है। आदम चलो इनको सलाम करो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों को कहा अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहली नेकी जो आदम और फरिश्तों की मुलाकात में जाहिर हुई है वो ये है कि फरिश्तों ने वालेकुम सलाम कहकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, और सिर्फ वालेकुम सलाम नहीं कहा बल्कि यूं कहा कि आदम तुझ पर भी सलाम और क़यामत तक आने वाली तेरी सारी औलाद पर सलाम हो। सलाम वो अमल है जो सबसे पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया है। बाकी तमाम उमूर और काम बाद के हैं। रूह डालने के बाद सबसे पहला हमारा आदम अलैहिस्सलाम से जो जाहिर हुआ है वो अस्सलाम वालेकुम का। सलाम पर गौर करें। आप अगर अहादीस का मुताला करें, कुरानी आयात को देखें, कुरान मजीद ने बार बार सलाम का तज़किरा किया है। अंबिया का जिक्र किया है तो सलामुन अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पर अल्लाह का सलाम। सलामुन अला इब्राहिम, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे सलाम का तज़किरा किया कि हमने इब्राहिम पे सलामती डाली। सलामुन अला नूह फिल आलमीन, हमने नूह अलैहिस्सलाम को इस जहान में अमन और सलामती का मरकज बनाकर भेजा था। सलामुन अला यासीन, हर पैगंबर का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने वहां पर लफ्ज सलाम इस्तेमाल किया। और जब बारी आई आमना के दुर्रे यतीम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहां अपने सलामों का तज़किरा किया, यहां फरिश्तों को भी शामिल किया, खुद को भी शामिल किया, क़यामत तक की इंसानियत को भी शामिल करके कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों, तुम भी हर वक्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे सलातो सलाम पढ़ा करो। सलातो सलाम पर मैंने आज से 2 जुमे पहले एक तफसीली तकरीर की थी, मैं उस तरफ नहीं जाता। मैं बात सिर्फ सलाम पर कह रहा हूं कि सलाम अजमत की बात कितनी है। अस्सलाम वालेकुम भैया, एक दूसरे को सलाम करो। और कुरान मजीद का मुताला करें, तफसीर की किताबों को देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जिस वक्त आदमी को मौत के आसार जाहिर होते हैं, अगर इसके अमाल अच्छे हों और दुनिया में इसकी सलाम की आदत हो और ये एक दूसरे पे सलाम डालते रहे हों, तो हदीस पाक में आता है उस वक्त फरिश्ते आकर सबसे पहले पैगाम मौत देने से पहले उसे सलाम कहकर कहते हैं कि हम तेरे लिए सलामती लेके आए हैं, तेरी जिंदगी भी सलामती वाली है, तेरी मौत भी सलामती वाली है। हदीस में आता है रूह निकलने के बाद उस रूह को फरिश्ते सलाम कहते हैं। ये रूह जब उस मकाम पर पहुंचती है जो अल्लाह ने इसका मरकज बनाया है, उस जगह इस पर सलामती के तोहफे होते हैं। फिर कल क़यामत के दिन जब ये उठेगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस पर सलाम होगा। जब ये जन्नत की तरफ जाएंगे, जन्नत के दरबान, जन्नत के दरवाजे पे खड़े हुए फरिश्ते जो मुख्तलिफ जन्नत के दरवाजों पर मुतय्यन हैं, वो इन पर सलाम करेंगे। जब ये जन्नत के अंदर जाएंगे, जन्नत के अंदर वाले फरिश्ते सलाम करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला जो हफ्ते में एक मरतबा अपना दीदार जन्नत के अंदर कराया करेंगे, जिस वक्त ये सारे लोग उस मैदान में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर अल्लाह अपनी शान करीमी के मुताबिक अपनी रहमत के साथ जलवा अफरोज होंगे, अपना दीदार कराएंगे। उस वक्त अल्लाह अपनी जुबान से पूरी इंसानियत को अस्सलाम वालेकुम कहा करेंगे। इस पर एक गौर करें। आदमी पैदा हुआ तो पहला अमल सलाम है, मौत आए तो पहला अमल सलाम है, जन्नत की तरफ दाखिल हो तो पहला अमल सलाम है, क़यामत के दिन अल्लाह अपना दीदार कराए तो सबसे पहला अमल अस्सलाम वालेकुम। कोई वक्त ऐसा नहीं जिस वक्त आपके लिए सलामती की दुआएं ना हो, यानी अल्लाह भी कहता है तुम पर सलाम हो। एक बात और भी देखें, ये जो अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं, एक तरफ तो ये दुआ है और ये मुसलमान का हक है कि दूसरे मुसलमान के लिए अच्छाई की दुआ करे। हुकूक और लिबाद की मुख्तलिफ किस्में हैं, अपनों के हक हैं, गैरों के हक हैं, बड़ों के हक हैं, छोटों के हक हैं, रिश्तेदारों के हक हैं, हमसायों के हुकूक हैं, उस्ताद के हक हैं, शागिर्द का हक है, पीर और मुर्शिद के दरमियान हुकूक हैं, औलाद माँ बाप के दरमियान हुकूक हैं, मियाँ बीवी के दरमियान हुकूक हैं। लेकिन सलाम एक ऐसा मुश्तरक हक है जो हर एक का हक दूसरे के जिम्मे है। बाकी हुकूक में तब्दीली है कि मियाँ के ये हुकूक है, बीवी के ये हुकूक है, बाप के ये हुकूक है, बेटे के ये हुकूक है। सलाम एक ऐसा हक है जो सबके लिए मुसावी है, सबके जिम्मे है कि वो इस सलाम के हक को अदा करें। हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। एक रिवायत में आता है 6 हक हैं। उनकी हुजूर ने तशरीह और तफसील इरशाद फरमाई कि उनमें से एक तो ये है कि हर मुसलमान दूसरे जब रास्ते से गुजर रहा हो तो वहां पर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज पड़ी है जो रास्ते में हायल है, उसको हटाता जाए, ये उसका हक है, अदा कर रहा है। दूसरा फरमाया रास्ते में किसी जगह पेशाब ना करे, ये हक है। आदमी मरीज हो उसकी इयादत करे, ये उसका हक है। फौत हो जाए उसके जनाजे में शरीक हो, ये उसका हक है। और उन हुकूक में सबसे बड़ा एक अजीम हक जिसको पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रद्दुस सलाम, एक दूसरे को सलाम का जवाब देना सलाम का हक है। अस्सलाम वालेकुम कहो, वो वालेकुम सलाम कहे, आप उस पर सलामती डाले, वो आप पर सलामती डाले।
حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی نہایت ہی خوبصورت صحابی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یوسف کا حسن دنیا میں ویسے مشہور ہے. اور یہ تورات انجیل کے عالم تھے، بہت بڑے حافظ تھے، آسمانی کتابیں ان کو ازبر یاد تھیں. یہ فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. جب اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے میں پہنچا تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں، صحابہ ہیں. میرے ذہن میں اشکالات تھے، سوالات تھے، اعتراضات تھے، کچھ خیالات تھے کہ میں یہ باتیں اس پیغمبر سے پوچھوں گا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوالوں کا جواب صحیح دیا تو میں اس پیغمبر پہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کروں گا، ورنہ انکار کر دوں. فرمایا میں سوچ ہی رہا تھا، جو ہی میری نظر محبوب کے چہرے پر پڑی زبان سے وہ ساختہ جملہ نکلا، واللہ ان ھذا الوجه لیس بوجه الکذاب. لوگوں خدا کی قسم یہ جھوٹا چہرہ نہیں، یہ سچے نبی کا سچا چہرہ ہے. بے ساختہ دل نے گواہی. جن راستوں سے دنیا میں دین پھیلا ہے ان میں سے ایک چیز رسول اللہ کا چہرہ بھی ہے. ان باتوں میں جو حضور سے میں نے پہلی محفل میں پہلی بات سنی، پہلی ملاقات میں پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ کہ صحابی کہتے ہیں حضور نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی. ان میں پہلی چیز فرمائی ایھا الناس، لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم کی عادت ڈالا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. دوسرا فرمایا وصلوا الارحام، آپس میں صلہ رحمی کیا کرو. اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. صلوا باللیل والناس نیام، جس وقت دنیا سو جائے اس وقت اٹھ کر خدا کو یاد کیا کرو. یہ 4 کام تم کرو، کل قیامت کے دن جب اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، ہر دروازے سے صدا آئے گی ادخلوا الجنۃ بالسلام. اب اللہ کی رحمت اور سلامتی کے ساتھ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس حدیث پر بھی ایک اور بات غور کریں. پہلا عمل افشوا السلام، سلام کرو، اور نتیجہ آخر میں کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بالسلام، جنت میں داخل ہوگے سلام کے ساتھ. جنت میں داخلے پر سلام اس پر ہوگا جس کو دنیا میں سلام کی عادت ہوگی. السلام علیکم کہنے کی عادت ہوگی، السلام علیکم کہنے کا مزاج ہوگا. اللہ جنت میں بھیجیں گے تو امن اور سلامتی کے ساتھ جا رہا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل آدمی کون ہے؟ اللہ کے ہاں مقرب کون ہے جو سب سے زیادہ خدا کے قریب ہو؟ حضور نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام. اللہ کے ہاں وہ آدمی سب سے زیادہ مقرب ہے کہ ملاقات میں جو سلام کرنے میں پہل کر دیتا ہے. 2 آدمی ملے جس نے پہلے السلام علیکم کہا یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس ملاقات میں اللہ ان دونوں پر 100 رحمتیں نازل کرتے ہیں. 100 رحمتیں، اور ان میں 90 رحمتیں صرف اس آدمی پر نازل ہوتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے. اور جو وعلیکم السلام کہتا ہے اس کے حصے میں 10 آدمی. ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے السلام علیکم پہلے کہہ دیتا ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اس آدمی میں تکبر کبھی نہیں آ سکتا. یہ متکبر نہیں، انکساری ہے اس لیے تو سلام کر رہا ہے، عاجزی ہے اس لیے تو سلام کر رہا ہے، منکسر المزاج ہے اس لیے تو سلام کر رہا ہے. متکبر آدمی تو بڑے اکڑ کے نخرے سے بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، میں کیوں کسی کو سلام کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سلام کے آداب میں ارشاد فرمایا حق ہے چھوٹے کو کہ اپنے بڑے کو سلام کرے، لیکن حضور نے عملی طور پر یہ بھی بتایا کہ بڑا چھوٹے کو بھی سلام کرے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے کم سن چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے، اللہ کے پیغمبر ان سے ملتے اور ان سے مصافحہ بھی فرماتے اور السلام علیکم کا جملہ بھی کہتے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، ابن عمر کی روایت میں ہے، حضرت اسامہ کی روایت میں ہے، ننھے ننھے بچے رسول اللہ سے یہ عمل نقل کرتے ہیں کہ حضور جب بچوں سے مصافحہ کر کے سلام کرتے محبوب اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ ہٹاتے جب تک رسول اللہ جب تک وہ بچہ اپنا ہاتھ نہ چھڑواتا یا پیچھے نہ ہٹاتا. پیغمبر کا ہاتھ مصافحے میں اس وقت تک رہ جاتا جب تک ان کا ہاتھ پیچھے نہ ہوتا. آج تو ہمارے تکبر کا عالم یہ ہے کہ ہم کسی کو پورا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی کا محبوب ترین مشغلہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے سلام کو عام کریں. افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو.
حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سلام میں ارشاد فرمایا، دو مسلمان جا رہے ہیں اکٹھے چلتے ہوئے، راستے میں دیوار آ گئی ہے، کوئی آڑ آ گئی ہے، یا کہیں جدا ہونا پڑ گیا ہے، خواہ تھوڑی سی دیر کے لیے، حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک درخت درمیان میں آ گیا ہے، آپ آدمی چلتے ہوئے ایک آدمی ادھر سے گزرا ہے، دوسرا اس طرف سے آ گیا ہے، ستون درمیان میں آ گیا، ایک دائیں جانب سے گزرا ہے، دوسرا بائیں جانب سے گزرا ہے، اب یہ دونوں یہاں نے فرمایا اتنی اونچی آواز سے کہو کہ دوسرا آپ کا سلام سن کر آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسے پتا چلے کہ مجھے کسی نے سلام کیا ہے، یوں نہیں کہ اپنے منہ میں گنگناتے رہو اور یہ کہو میں نے تو اسے سلام کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا مزاج تھا وہ بازار میں جاتے سیر کرتے، کوئی سودا نہیں خریدنا ہوتا، سارا دن بازار سے چکر لگا کے شام کو واپس آ جاتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ لینے کے لیے تو کچھ جاتے نہیں، آپ ایسے ہی خالی بازار سے چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے جایا کرتے ہیں؟ فرمایا بھائی میں پیسے لینے کے لیے نہیں جاتا، کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں جاتا، میں تو اپنا ثواب حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت وہ کس چیز کا ثواب ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ورد السلام والسلام علی المسلم علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر مسلمان کو سلام کرو، پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے تب بھی سلام کرو، واقف ہے تب بھی سلام کرو، نہ واقف ہے تب بھی سلام کرو۔ یہ بازار والے سارے میرے واقف نہیں ہوتے، میں پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے جاتا ہوں، میں ان پہ سلام کرتا رہتا ہوں، وہ مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تم لوگ سودے لے کے آتے ہو، میں شام کو نیکیوں کا انبار لے کے آ جاتا ہوں۔ صرف اس مقصد کے لیے بازار جاتے تھے کہ میں السلام علیکم کی عادت ڈالوں، لوگوں کو سلام کر کے واپس آ جایا کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ کیفیت تھی کہ اللہ نے کہ نبی نے ان میں جو ادا ان کو سکھاتی ہے وہ اس پر اپنی جان نشاور کر دیتے تھے۔ سیکھا ہے سلام تو پھر ہر ایک سے سلام کیا ہے۔ سلام کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافہ یہ بھی سنت ہے، اور سلام کے ساتھ اگر مسافہ نہ ہو تو بعض علماء نے لکھا ہے یہ سلام نامکمل ہے۔ تکمیل سلام کے لیے حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مسافہ بھی ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر وقفہ یا فاصلہ ہے یا مجمع زیادہ ہے، لوگ بہت بیٹھے ہیں، آپ نے السلام علیکم کہا، اب سب میں سے کس کس کو سلام کا جواب دیں گے یا کس کس سے آپ اٹھ کر مسافہ کریں گے، تو سب کی نیت کر کے السلام علیکم کہہ کے بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے آپ اس کے سامنے آئے ہیں، آج کل یہ بھی بڑی بات ہے، لوگ ہاتھ نہیں ملاتے، مسافہ نہیں کرتے۔ السلام علیکم کرنا یہ بھی سنت ہے، اور معانقہ کرنا کسی سے اظہار محبت کے لیے اسے گلے مل لینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب تو ہم اسی لیے نہیں ملتے کہ میں صاحب ہوں، میرے کپڑے سفید ہیں، خراب ہو جائیں گے، کسی کو گلے لگایا کہیں ایسا نہ ہو اس کے میلے کپڑوں کا داغ مجھ پہ پڑ جائے، اور آج کل مارنے لوگ تو اس لیے نہیں ملتے کہ اس کے جراثیم کا اثر مجھ پہ نہ ہو جائے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اللہ نے کتنی بڑی رحمتیں اور نیکی رکھی ہیں۔ اس وقت جن فتنوں کا ہم شکار ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو سلامتی کی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے تب بھی سلام کرو، واقف ہے تب بھی سلام کرو، نہیں واقف تب بھی سلام کرو، بڑا ہے تب بھی سلام کرو، چھوٹا ہے تب بھی سلام کرو، اور وہ سلام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہندو کا سلام نہ کرو، یہودیوں کے سلام نہ کرو، سکھوں کا سلام نہ کرو، مجوسیوں کا سلام نہ کرو، غیر مسلموں والے سلام نہ کرو، محمد رسول اللہ کی شریعت کا سلام کرو، جس سلام میں تمہارے لیے دعا بھی ہے، طلب رحمت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اور یہ سلام اللہ کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کا پاک نام ہے الملک القدوس السلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب آدمی السلام علیکم کہتا ہے اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، جب یہ السلام علیکم کہتا ہے ملاقات کا ذریعہ ہو جاتا ہے، جب السلام علیکم کہتا ہے نفرت ختم ہو جاتی ہے، جب السلام علیکم کہتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جب السلام علیکم کہتا ہے مسلم اور غیر مسلم کی تمیز ہو جاتی ہے، جب السلام علیکم کہتا ہے اس کو نیکیاں ملتی ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، 90 نیکیوں کا مستحق بن جاتا ہے، سلام کر کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کر کے مصیبتیں دور ہٹا کر امن اور سلامتی کو دعوت دیتا ہے۔ آج جن فتنوں کا ہم شکار ہے کہ ہر طرف مسلمان ایک دوسرے کو ایسے چلا رہے ہیں، ایسے کھا رہے ہیں جیسے الیاذ باللہ کسی مردار پر جانور جا کے جھپٹتا ہے۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم ملاقات میں جو ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرتے تھے وہ ہم نے دعائیں دینا چھوڑ دی، کافروں کے طریقے اپنا لیے۔ مسلمانوں اسلامی طریقے اپناؤ، اسلامی تہذیب اور تمدن کو اپناؤ، السلام علیکم کی عادت ڈالو۔ سلام کے تھوڑے سے مسائل اور آداب سنیے، میں اس کی فضیلت پہ کھڑا رہوں تو بہت سارا وقت بیت جائے گا، کم از کم 40-50 احادیث اس وقت بھی میرے ذہن میں ایسی ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت پر ارشاد فرمائی۔
ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا, اس نے آ کر حضور کو کہا السلام علیکم. حضور نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ایک لفظ کا اضافہ فرما دیا. ایک شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور نے فرمایا وعلیکم, اتنا فرما دیا. تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, وہ ایک کہتے تھے, آپ دو جملے کہتے تھے, سائل نے دو, پہلے سلام کرنے والے نے دو کہے, آپ نے تین کہہ دیے, اس نے تین کہے, آپ نے ایک کہا. تو حضور نے فرمایا کہ جتنی رحمت طلب کی جا سکتی ہے اس نے وہ ساری میرے لیے طلب کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے وعلیکم کہہ کر یہ کہا کہ اے اللہ جو کچھ تو مجھ پہ دے رہا ہے وہ ساری رحمت اس پر بھی پلٹ دے. میں نے بھی اس کے لیے وہ ساری دعا مانگی جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے, اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جس وقت تمہیں کوئی سلام کرے, قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر دو, احسن منہ, اس سے بھی اچھا سلام پیش کرو. اور اگر اس سے بہتر نہیں کر سکتے تو اتنا تو لوٹاؤ جتنا اس نے سلام کیا ہے. اس نے السلام علیکم کہا, وعلیکم السلام کہہ دیا. اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں. اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اتنا تو کہیں. ہمارے ہاں سلام ہوتے ہیں آداب عرض, سلام عرض, سلوٹ نمبر 1, سلوٹ نمبر 2, پتہ نہیں کیا کیا, اور بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی سلام کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام سکھایا ہے اس پر غور فرمائے, یہ بڑی عظمت والی چیز ہے. آداب اس کے ارشاد فرمائے گئے کہ سلام کرنا کیسے ہے, کس طریقے سے. ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, جب ہم سلام کیا کریں تو غیر مسلموں میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے پاس جائے, ادنا اپنے اعلیٰ کے پاس جائے تو وہ اسے سلام کرتے ہوئے یوں جھکتے ہیں. ہمارے ہاں بھی رواج ہے, گھٹنوں پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں, قدموں پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں, اور کہیں ہاتھ ساتھ نہ رکھ رہا ہو تو اشارہ کر کے یوں کر دیتے ہیں, ویسے اگلے کو جھٹکا دے دیتے ہیں. آدمی پریشان ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو جھکنا ہے یہ سجدے کے مارد ہے, یہ اللہ کا حق ہے, مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. جب پیغمبر اپنے لیے کسی کو جھکنے کی اجازت نہیں دیتے, کسی پیر فقیر ولی غوث کتب کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یاد کیجیے کہ اللہ کے رسول سلام کرتے ہیں اور سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ہلاتے ہیں لوگ, السلام علیکم, اور بعض دفعہ انگلیوں سے سلام ہوتا ہے, یوں کرتے ہیں, اور بعض حضرات یوں کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں, سلام صرف زبان سے کرو, ہاتھ ہلا کر سلام نہ کیا کرو. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں. وقفہ ہے, آپ دور ہیں اور اتنے دور ہے کہ آپ کی آواز ایک دوسرے تک نہیں پہنچ رہی, یا گاڑی سے گزرتے ہوئے آمنا سامنا ہو گیا ہے, اگر اس وقت یوں ہاتھ اس انداز سے ہلایا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے سلام کہہ رہا ہے, ساتھ زبان سے بھی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تب تو یہ سلام ہوگا. اور اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا, صرف یوں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, تو یہ کوئی سلام نہیں. آج کل ہمارے ہاں الیکشن کے سلام ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہے, پتہ نہیں ہے کہ جب انتخابات کے دن آتے ہیں تو کینڈیڈیٹ جہاں اور بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں وہاں ایک سلام بھی رکھتے ہیں. ہاں السلام علیکم, السلام علیکم, ہر ایک سے ملیں گے السلام علیکم. اب چوڑا چوار بھی سامنے آ جائے تو اسے بھی گلے لگا رہے ہوں گے, بھنگی چرسی بھی آ جائے اسے بھی گلے لگا رہے ہوں گے, ہر ایک سے سلام کر رہے ہوں گے, اس لیے کہ ووٹ لینے ہوتے ہیں. آداب سلام میں یہ ارشاد فرمایا گیا. کچھ باتیں 2-3 مسئلے کے طور پر یاد کر لیں, میں بات کو مختصر کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ادب بتایا گیا کہ جس وقت تم سلام کرو اس میں اس بات کا لحاظ کرو کہ سلام کرنے میں جو ٹہل کرے گا وہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق رہے گا. جو دوسرے نمبر پر سلام کا جواب دے رہا ہے اس کا دوسرا درجہ ہوگا. دوسری بات جس کا تم نے لحاظ کرنا ہے سلام کرنے میں, وہ اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ اگر مجمع کثیر ہے, آنے والا ایک آدمی ہے, تو کسی ایک آدمی کو سلام نہ کرے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہاں آ کے بیٹھے ہیں نا جی 20-25 آدمی دروازے میں آئے, مولانا صاحب السلام علیکم. بھئی یہ انسان نہیں ہے جن کو سلام تم نے نہیں کیا. سب کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے تم سب پر سلام. بس سلام تو تم نے سب پر کیا تو مخاطب صرف مولوی کو کیوں کیا ہے؟ سب کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس پورے مجمع میں سے اگر ایک آدمی وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے تو سب کی طرف سے سلام ہو جاتا ہے. 2 جماعتیں آ رہی ہے, ایک ادھر سے آ رہی ہے ایک ادھر سے جا رہی ہے,
تو ان میں جو سب سے آگے ہو وہ السلام علیکم کہہ دے، اس طرف سے بھی جو سب سے آگے ہو وہ وعلیکم السلام کہہ دے، تو سب کی طرف سے سلام ہو جائے گا۔ سب پر لازم نہیں کہ سارے سلام دہرائے، ہاں اگر ایک دوسرے کو گزرتے ہوئے السلام علیکم سب کہہ دیں، گناہ نہیں، مذاکرہ نہیں، لیکن واجب ادا ہو جائے گا۔ سلام کا یہ آداب بتائے گئے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ بھی مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، آپ اسے سلام نہ کریں، چپکے سے جا کے بیٹھ جائیں، انتظار کریں، وہ قرآن مجید ختم کرے، بند کرے، آپ کی طرف متوجہ ہو، پھر آپ السلام علیکم کہیں۔ اور اگر آپ نے سلام کیا اس کے ذمے نہیں جواب دینا، اس پہ کوئی واجب نہیں، وہ آپ کو نہیں جواب دیتا تو نہ دے۔ ایک دفعہ ملنے کے لیے گئے، سید عطا المنعم شاہ صاحب بخاری، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ضعیف العمر، بیمار ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، میں ان کے مزاج سے واقف تھا، میں ذرا ڈرتا تھا، میں نے اس لیے جان بوجھ کے ان کو سلام نہیں کیا کہ کوئی چیز کھا رہے تھے۔ تو دوسرے آدمی نے کہا جی السلام علیکم، تو حضرت نے فٹ سے کہا میں تجھے سلام کا جواب نہیں دیتا، تو نے خلاف سنت سلام کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، اور اس وقت آپ اسے مصافحہ بھی نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائے، اس بات کا انتظار کریں کہ وہ اپنے عمل سے فارغ ہو جائے۔ گفتگو ہو رہی ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، اب یوں نہیں کہ ایک آدمی مجمع چیرتے ہوئے آئے پہلے آ کر مصافحہ کرے سلام کرے، یہ نہیں، انتظار کرے کہ اس عمل سے فارغ ہو پھر میں سلام کروں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہیں پیشاب کر رہا ہے، یہ مسائل ہے۔ اب ایک صاحب نے جا کر جناب اوپر سے السلام علیکم، یہ کوئی سلام ہے؟ آداب کا لحاظ کرو، ہر ایک چیز کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، سوئے ہوئے کو سلام نہ کرو، اس لیے کہ وہ نیند پہ ہے، سلام اس پہ واجب ہو جائے گا جواب، وہ تمہارا سلام سن نہیں رہا، تم اس پہ سلام کیسے کر رہے ہو؟ اور سلام کرتے ہوئے آواز اتنی اونچی رکھا کرو کہ آپ کے سلام کی آواز دوسرے تک پہنچے، اگر اس تک آواز نہیں پہنچی تو اس کے ذمہ کوئی جواب دینا نہیں۔ کوئی آدمی کوئی چیز کھا رہا ہے تب بھی آپ اسے سلام نہ کریں، وضو کر رہا ہے تب بھی آپ اسے سلام نہ کریں، سلام کرنے والا گناہگار ہوگا، اور اگر اس نے سلام کر دیا ہے اس کے ذمہ جواب دینا نہیں، وہ خاموشی سے بیٹھا رہے، اور جب وہ فارغ ہو جائے پھر وہ جواب بے شک دے دے، وعلیکم السلام کہہ دے، پھر اس کو جواب دینے کی اجازت ہے، ورنہ پہلے نہیں۔ ہمارے ہاں تو ان چیزوں کا بھی کوئی ادب نہیں ہے، کسی کا ادب کیا ہے تو یوں کر دیا ہے، کھانا کھا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آ گیا ہے جس سے پیار اور محبت ہے تو اس کے لیے سب کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں سلام کرنا تو کسی شریف آدمی نے بھی سلام کیا تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے۔ آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینا بھی ناپسند فرمایا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان پر سلام بھی نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ایسے گناہ کبیرہ کا مرتکب جس کا گناہ زبان سے عوام اور عام لوگوں کو معلوم ہو، اگر اس ارتکاب کا کوئی آدمی آپ کے سامنے آتا ہے، میرے نبی کی شریعت کا فیصلہ ہے نہ اس کو سلام کرو نہ اس کے سلام کا تم جواب دو۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے ایک بڑا جامع جملہ کہہ دیا ہے۔ شطرنج ایک آدمی کھیل رہا ہے، آپ پہنچ گئے اور آپ نے ان کی محفل کو دیکھ لیا، ابھی یہ تو اپنے کاروبار میں لگے بیٹھے، مت کیجیے ان کو سلام، جا کر آپ بھی خاموشی سے رک جائیے۔ ایک شخص شراب پیا بیٹھا ہے، اس نشے میں مست ہے، نہ کرو اس کو سلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اسی طریقے سے اور کوئی ایسا آدمی جو کسی ایسے گناہ میں مرتکب ہے جو گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، اگر وہ اس عمل میں لگا ہوا ہے، مسئلہ ہے بتا ہی دوں، ایک شخص داڑھی منڈوا رہا ہے بیٹھے ہوئے، جاتے ہوئے مت اسے سلام کریں، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، رسول اللہ کی شریعت پہ چھری پھیر رہا ہے، اسے کوئی سلام کرنے کی اجازت نہیں، نہ اس کو سلام کرو نہ اس کے سلام کو اس وقت جواب دو، اس لیے کہ اس وقت جس عمل میں وہ مصروف ہے یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ سلام میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، خط کے اندر جو سلام آئے اس کا بھی جواب دینا ضروری ہے۔ بعض لوگ خط لکھتے ہیں، یہ چونکہ مسائل ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، محترم جناب عزت باب نام آگے لکھ کے لکھا تسلیمات، یہ ایک جملہ لکھ دیتے ہیں، پھر آگے لکھتے بعد از تسلیمات گزارش ہے یا عرض ہے یا فلاں ہے یا جو حالات لکھنے ہوں۔ بعض لوگ لکھ دیتے سلام مسنون، بعض لوگ لکھتے جی سلام و آداب، بعض لوگ لکھتے تھے سلام عرض۔ کوئی سلام نہیں، نہ ان کا جواب دینا تمہارے ذمہ ہے، نہ یہ سلام لکھنا ذمہ ہے۔ ہاں اگر کسی غیر مسلم کافر کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے لیے اس قسم کے جملے لکھتے ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں، مسلمان کو لکھنا ہے تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھو، جواب میں بھی وہ لکھے تو جواب لکھنے میں بھی اسے لکھنا یہ چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ لکھ کر پھر آگے اپنی عبارت لکھے کہ آپ کا خط ملا اس لیے میں آپ کو سلام کا جواب لکھا ہے، اور آگے اپنی بات لکھنا شروع کریں۔
ہمارے یہاں دونوں طرف سے السلام علیکم ہوتا ہے، اس کا خط گیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا خط آیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے دوسری جانب بھی السلام علیکم لکھنا ہے تو پھر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس کا خط آپ نے پڑھا اس نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھا تھا، تو آپ سلام پڑھتے ساتھ پہلے واجب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ اس پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ یہ کہے جب یہ آپ کہہ لیں گے آپ کے سر سے واجب ترک ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اب آگے آپ خط کی تحریر پڑھے، مسائل پڑھے، یا جو بات اس نے لکھی ہے اس کو بعد میں پڑھے، پہلے اس کے سلام کا جواب دیں۔ جب آپ جواب دے چکے، اب جب آپ اس کو خط لکھیں تو پھر بے شک السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھیں، وعلیکم السلام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس وقت سلام کا جواب نہیں دیا تھا تو اب لکھتے ہوئے اسے وعلیکم السلام آپ لکھیں تحریر کے اندر بھی۔ یہ آداب سلام میں یہ ساری باتیں، خط میں بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ دونوں طرف سے سلام کا پہلو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ رہے۔ حدیث پاک میں قرآن مجید کا فیصلہ ہے، کوئی شخص تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے اگر سلام نہیں کرتا اس کو اپنے مکان میں مت آنے دو۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے میرے والد نے، میں بچہ تھا، کچھ چیزیں دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے پیغمبر تشریف فرما تھے، میں بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، میں یوں ہی کمرے کے اندر چلا آیا اور میں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ چیزیں مجھے میرے والد نے دی ہیں کہ آپ کو میں پہنچاؤں، تو حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ۔ میں حیران ہو گیا کہ شاید آقا ناراض ہو گئے، پھر میں ناراض نہیں ہوا، واپس جاؤ، دروازے پر آ کر السلام علیکم کہو، پہلے سلام کرو، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں، بغیر سلام کے کسی کے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں۔ جیسے جانے کی اجازت نہیں ویسے اس کو آنے کی بھی اجازت نہیں، آپ اسے آنے کی بھی اجازت نہ دیں، اسے کہیں بیٹے سلام کر کے اندر داخل ہو تب آنے کی اجازت ہے، ورنہ کوئی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، مدارس میں رہتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں مزاج ہوتا ہے یوں جا کے سر اجازت ہے یہ تو کہہ دیا، السلام علیکم نہیں کہا، یا ویسے ہی کمرے کے اندر گھسے چلے گئے اور استاد بیٹھا ہے، ساتھی بیٹھے ہیں لیکن سلام نہیں کیا۔ ہاں اگر تعلیم ہو رہی ہے، پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، آپ انتظار کیجئے کہ وہ آپ کو اجازت دے تب آپ اندر جائیں، اجازت مانگے، سلام کرے، پھر اس دوران آپ سلام نہ کریں اس لیے کہ وہ مصروف عمل ہے۔ دوران اگر عمل آپ نے اس نے آپ کا سلام نہیں سنا، آپ کے ذمے بھی سلام کرنا نہیں، اس کو سنوانا بھی آپ کے ذمے نہیں۔ یہ سلام بڑی عظمت کی چیز ہے۔ السلام علیکم کی عادت ڈالیں، مجمع میں ہوں، دوستوں میں ہوں، کسی محفل میں جائیں، سلام مسلمان کی نشانی ہے۔ 50 آدمی بیٹھے ہیں، مجھے پتہ نہیں چہروں سے تو آج سب کے چہرے برابر ہیں، ان میں ہندو کون ہے، سکھ کون ہے، مسلمان کون ہے، یہودی کون ہے، عیسائی کون ہے۔ جب آپ جائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو جو آپ کو وعلیکم السلام کہے گا چہرے سے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے، جو سلام کا جواب نہیں دے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ ایسے ہی کوئی غیر مسلم سلام کرے اس کو مت جواب دیجئے، غیر مسلم کافر کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہندو کو سلام کرنے کی اجازت ہے، نہ یہودی کو سلام کرنے کی اجازت ہے، نہ عیسائی کو سلام کرنے کی اجازت ہے، نہ مجوسی کو سلام کرنے کی اجازت ہے، نہ قادیانی کو سلام کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی پرویزی کو سلام کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی صحابہ اہل بیت کے دشمن رافضی تبرعی شیعہ کو سلام کرنے کی اجازت ہے۔ صرف مسلمان کو مسلمان، اس لیے کہ سلام کے معنی ہے کہ میں اللہ سے تیرے لیے رحمت طلب کرتا ہوں، برکت طلب کرتا ہوں، سلامتی طلب کرتا ہوں، اور سلامتی مسلمان کے لیے ہو کافر کے لیے کہے کہ سلامتی ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام لکھا ہے جو حضور خطوط میں بادشاہوں کو لکھتے تھے۔ یہ بھی سن لیجئے، سلام ان کے لیے بھی ہے جیسا ان کا حق ہے۔ مسلمان کے لیے جو حق ہے وہ سلام مسلمان کے حصے میں، جو غیر مسلموں کا حق ہے وہ سلام ان کے حصے میں۔ حضور جب کسی غیر مسلم کو لکھتے، کسی بادشاہوں کو حضور نے جب دعوت نامے لکھے تو اس میں یوں نہیں لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے لکھا والسلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی جو دین اسلام کی ہدایت کی اتباع کرے۔ تم اتباع کرو تو تم بھی سلام کے مستحق ہو، کوئی اور اتباع کرے وہ بھی سلام کا مستحق ہے، ہم تو اتباع کریں تو ہم بھی سلام کے مستحق۔ یہ جو آپ کے مروج الفاظ ہے یہ بے شک آپ ان کافروں کو لکھ دیا کریں، آداب عرض، تسلیمات، آداب یا اس قسم کے اور کلمات، یہ کوئی عیب نہیں، لیکن السلام علیکم لکھنے کی اجازت نہیں، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خاصہ ہے۔ مسلمان کا حق ہے مسلمان کو سلام کیا جائے۔
حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس نے آ کر السلام علیکم کہا، حضور نے فرمایا اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، فرمایا لہو 20، اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے فرمایا لہو 30، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ عام روایات میں یہ 3 الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ مغفرہ کے جملے بھی ملتے ہیں، اگر ان کو بھی کہہ دیا جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن کم از کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان 3 جملوں تک ضرور اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلام کا عادی بنائے۔ السلام علیکم۔ ایک تو یہ کہ امام اپنے مقتدیوں کی دونوں طرف نیت کرے، اور دائیں بائیں جو کندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں ان کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے دائیں بائیں جتنے احباب ہیں السلام علیکم کہتے ہوئے ان کی بھی نیت کرا کرے کہ میں ان سب پہ سلام کر رہا ہوں، اور فرشتوں کی بھی۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دائیں بائیں سلام کرتے ہوئے فرشتوں کی نیت کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خالی مکان میں جب آدمی داخل ہو جہاں پر کسی کی رہائش نہیں، کوئی گھر میں نہیں رہتا، تو وہاں بھی اندر جاتے ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے سلام کیا کرو کہ فرشتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ کی کوئی اور مخلوق بھی ہوتی ہے تو اس کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا چاہیے، کہ ہم پر بھی سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہاں اگر نیک ہیں فرشتے ہیں تو ان پر سلامتی، اگر کوئی چیز ہماری بیماری اور مصیبت یا فتنے کا سبب ہے تو اس پر ہم کوئی سلامتی نہیں ڈالنا چاہتے۔ ایسے قبرستان میں جاؤ تو حضور نے فرمایا ان کو بھی سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ اس قسم کے اور بھی مختلف الفاظ ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ سلام ان پر صرف رحمت پہنچتی ہے یا وہ آپ کی آواز سنتے ہیں یا نہیں، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، کوئی مردہ سنے نہ سنے، لیکن ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ان پر اللہ کی رحمت بھیج دیں۔ اس لیے ان موقعوں کا خیال کیا کریں۔ غیر محرم عورت کو سلام کرنے کی شرع کوئی اجازت نہیں، ہاں اگر وہ سلام کر دے تو اس کو اتنی دھیمی سی آواز میں جواب دے دینا چاہیے کہ بھئی اس کا جواب ہو جائے۔ ایسی بوڑھی اور ضعیف عورت جو پختہ عمر کی اور پکی عمر کی ہو اس کو سلام کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ کسی آدمی کے ساتھ عورت جا رہی ہے تو اس کو گزرتے ہوئے خواہ بے شک اس سے تعلق ہے، واقفیت ہے، تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کے اہل خانہ ہے، اس وقت اس سے گفتگو بھی مناسب نہیں ہے۔ ان آداب کا لحاظ کریں، باقی کسی آدمی کو جس مسئلے کی ضرورت ہو بے شک پوچھ لے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الامی۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحمت نازل فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، تمام بیماروں کو شفا